بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد، عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الاشتراك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ومولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر محترم، علماء کرام، جلسے میں موجود میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا: الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، کیا میں تم کو بتلاؤں کہ گناہوں میں تین سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی نے ان تین گناہوں کی تفصیل بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں گناہوں میں پہلے نمبر کا سب سے بڑا گناہ الاشتراک باللہ، اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اپنے خدا کا شریک بنانا۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنایا جائے، یہ گناہوں کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ دنیا کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ شرک کے علاوہ کوئی گناہ انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرنے کے اوپر قادر ہیں، چاہے معاف فرما دیں چاہے معاف نہ فرمائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لیکن اللہ اپنے ساتھ کسی انسان کو، اپنے ساتھ کسی کو اللہ کی ذات میں کوئی شریک کرے، اللہ تعالیٰ اس کو قطعاً پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے۔ اس کی معافی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، اس ایمان کی ہم کو قدر کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کے ایمان کے سلسلے میں ہمیں فکر مند ہونا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایمان ہے۔ ایمان سے بڑی اللہ کی کوئی دوسری نعمت نہیں ہے۔ ساری دنیا کی بادشاہت
ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، اگر انسان کو وہ چیز ملے ایمان کے مقابلے میں، تو ایمان کے مقابلے میں دنیا کی بادشاہت، ایمان کے مقابلے میں دنیا کا روپیہ اور پیسہ، ایمان کے مقابلے میں دنیا کی راحت و آرام، یہ مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے کہ وہ اللہ ہم کو پیدا کرنے والے ہیں، ہم اس کو اللہ کے نام سے پکاریں، ایشور کے نام سے پکاریں، بھگوان کے نام سے پکاریں، اوم کے نام سے پکاریں، لیکن وہ پیدا کرنے والا جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہم کو کھلاتا بھی ہے، جو ہم کو پلاتا بھی ہے، جو سادھن بھی کرتا ہے ہر چیز کا، وہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پوجتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام جپتا ہے، اللہ کو، خدا کو، ایشور کو، گوڈ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کے نام کے ساتھ کسی دوسرے کا نام جپا جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، پاپوں میں سب سے بڑا پاپ یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کسی دوسرے کا نام لے، کسی دوسرے کو اس کا شریک بنائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو اس بات کو ہر وقت اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام جو دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان سب کا ایک ہی ادیش ہے، ان سب کا ایک ہی سبق ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ اے ایمان والو، اپنے ایمان کی فکر کرو، اے ایمان والو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کرو، اے ایمان والو اپنی بچیوں کے ایمان کی فکر کرو۔ وہ ایمان کیسے باقی رہے گا؟ جب تم اپنے بچوں کو تعلیم دو گے، جب تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے، جب تم اپنے بچوں کو قرآن سکھلاؤ گے، جب تم اپنے بچوں کو دین کی اور دنیا کی شکشا دو گے اور ان کو تعلیم دو گے، پڑھائی ان کی کراؤ گے، تو وہ سمجھیں گے، اپنے پیدا کرنے والے کو سمجھیں گے، دنیا کے اندر بھیجنے والے کو سمجھیں گے، کھلانے والے کو سمجھیں گے، پلانے والے کو سمجھیں گے، اس دنیا کے نظام کو چلانے والے کو سمجھیں گے کہ اس دنیا کا نظام چلانے والا کون ہے۔ اے میرے بھائیوں، اس لیے سب سے زیادہ اور سب سے اہم چیز اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم۔ آج اگر ملک کا سروے کرایا جائے، اس ملک کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، اس ملک کے اندر جتنے بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ اگر ان کا سروے کریں گے، آج سب سے زیادہ تعلیم کے میدان میں پچھڑی ہوئی قوم ہمارے ملک کے اندر، وہ سب سے زیادہ اگر کوئی پچھڑی ہوئی قوم آپ کو ملے گی تو وہ مسلمان قوم ملے گی، جس کا سب سے پہلا سبق ہے پڑھنے کا، جس کو سب سے پہلے حکم دیا ہے پڑھنے کا، جس خدا نے اپنے نبی پر سب سے پہلی وحی اتاری ہے تو پڑھنے کے سلسلے میں حکم دیا گیا ہے۔ آج وہی اللہ اور اللہ کے نبی کے ماننے والے، اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے، آج وہ لوگ سب سے زیادہ اگر پچھڑے ہوئے ہیں تو وہ دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم اور اس کے اندر سب سے زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں۔ آپ سروے کیجئے، پورے ملک کے اندر تقریباً 30 کروڑ مسلمان رہتا ہے، اس 30 کروڑ مسلمان میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے صرف
2.5% بچے ہیں جو مدرسے کے اندر جاتے ہیں اور 4% بچے ہیں جو اسکول کے اندر جاتے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 92 اور 93% بچے مسلمانوں کے جو تعلیم نہیں حاصل کرتے، جو پڑھتے نہیں ہیں، جو اسکول نہیں جاتے ہیں، جو مدرسے نہیں جاتے ہیں، جو اپنی زندگی کو بچپن سے لے کر ان کے ماں باپ کسی کام کے اندر ان کو لگا دیتے ہیں، کسی دکان کے اندر ان کو بھیج دیتے ہیں، گائے اور بھینس چرانے کے اوپر ان کو رکھ دیا جاتا ہے، دلی اور بمبئی جا کر نوکری کرانے کے کام کے اوپر ان کو لگا دیا جاتا ہے، لیکن پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. 100 روپیہ کمانے کے لیے، 200 روپیہ کمانے کے لیے آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کر رہے ہو، اور مستقبل بچوں کا نہیں برباد ہو رہا ہے، آنے والی نسلوں کا مستقبل برباد ہو رہا ہے، اور نسلوں کا مستقبل نہیں برباد ہو رہا، پوری مسلم قوم کا مستقبل آپ برباد کر رہے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم نہ دے کر، اپنے بچوں کو نہ پڑھا کر. اے میرے بھائیوں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، آپ اپنے بچوں کو دین سکھلائیے، آپ اپنے بچوں کو دنیا سکھلائیے، دین کی تعلیم بھی ان کو دیجئے، دنیا کی شکشا بھی ان کو دیجئے، قرآن بھی ان کو پڑھائیے، اور جو اسکول اور کالج کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے وہ بھی اپنے بچوں کو دیجئے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو شکشا نہیں دی، آپ نے اگر اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، یاد رکھیے گا آپ اپنی قوم کے ساتھ وشواس گھات کر رہے ہیں، آپ اپنی قوم کو تنزلی کے اندر لے کر جا رہے ہیں. آپ نے اگر اپنے بچوں کو کمانے کے لیے لگا دیا، ہوٹلوں پر لگا دیا، دکانوں پر لگا دیا، آپ نے دلی اور بمبئی کے اندر پیسے کے لیے ان لوگوں کو وہاں بھیج کر وہاں کام کرنے کے اوپر لگا دیا، آپ ان کا مستقبل بھی برباد کر رہے ہو اور ان کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بھی برباد کر رہے ہو. اس لیے پڑھائی کی اہمیت کو سمجھو، تعلیم کی اہمیت کو سمجھو، دین کی اہمیت کو سمجھو، قرآن کی اہمیت کو سمجھو، اللہ اور اللہ کے نبی کے شریعت کی تعلیم کو سمجھو. تم کو اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، تم کو اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے. فیصلہ کرو، اگر آدھی روٹی کھا کر اپنی زندگی گزارنی پڑے تو آدھی روٹی کھا کر اپنی زندگی گزاریں گے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. بھوکے پیٹ سونا پڑے، بھوکے پیٹ سوئیں گے، کچھ نہیں ہے گھر کے اندر، کھانے کو نہ ملے، بغیر کھانے کے رہیں گے، خود محنت کریں گے، خود مزدوری کریں گے، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنی بچیوں کو شکشا دیں گے، تعلیم دیں گے. میرے عزیزو، اگر ہم نے اس سلسلے میں قدم نہ اٹھایا اور ہم سوتے رہے، بہار دیکھیے، پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ اگر IAS اور IPS دنیا کے اندر آپ کو اس ملک کے اندر ملیں گے تو سب سے زیادہ بہار کے ملیں گے. بہار کی مٹی کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ یہاں کے پڑھنے، یہاں کے مٹی کے اندر پیدا ہونے والے لوگوں کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ کورس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس تعلیم میں آگے بڑھنے کے لیے ان کو اللہ نے دماغ اور سوچ اور حافظہ دیا ہے. لیکن کیا مصیبت ہے کہ تم مسلمان ہو کر جس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، آج تم ہی پڑھائی کے اندر سب سے پیچھے ہو. اور کتنا ہی کوئی کہہ لے، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل و دماغ میں کوئی چیز نہیں بیٹھتی ہے، وہی چال بے ڈھنگی جو چلتے چلے آ رہے ہیں اسی چال کے اوپر چلتے رہتے ہیں. بچہ 10 سال کا اور 12 سال کا ہوگا، اس کو کام کے اوپر لگا دیں گے، نوجوان ہوگا اس کو دوسری جگہوں کے اوپر بھیج دیں گے، وہ اپنی زندگی کو اسی طریقے پر لے کر آگے چلتا ہے. اے میرے بھائیوں، یہاں پر مدرسے کا اعلان ہوا ہے، اس مدرسے کو بنانے کے لیے تن من دھن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یاد رکھنا، تمہارے ایمان کی حفاظت اسی مدرسے کے ساتھ ہے، تمہارے قرآن کی حفاظت
اسی مدرسے کے ساتھ ہے، تمہاری حدیث کی حفاظت اسی مدرسے کے ساتھ ہے، تمہارے بچے کل کلمے کے اوپر قائم رہیں گے، اسی مدرسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر مدرسے زندہ ہیں تمہارا دین زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کا نام لینے والے زندہ ہیں۔ اور اگر مدرسے نہیں رہیں گے، کوئی تم کو دین بتلانے والا، نماز پڑھانے والا، قرآن بتلانے والا، تمہارے بچوں کو جنازہ پڑھانے والا، تمہارے بچوں کے کانوں میں اذان دینے والا، میرے بھائیوں پھر کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ اس مدرسے کی اہمیت کو سمجھو۔ اگر قیامت تک اپنے بچوں کو دین پر باقی رکھنا ہے، اگر قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین پر باقی رکھنا ہے، اگر چاہتے ہو تمہارے بچے اور بچیاں دین سیکھتے رہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کا نام جپتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرتے رہیں، اس مدرسے کو زندہ رکھو۔ یہ مدرسے ہیں تو دین باقی ہے، اور مدرسے ختم ہو گئے تو پھر دین کے سلسلے میں، دین کو باقی رکھنے کے سلسلے میں کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ جس وقت اس ملک کے اندر انگریز قابض تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس ملک میں ہم کو اپنی حکومت باقی رکھنی ہے، اگر اس ملک کے اندر ہم کو اپنا اقتدار باقی رکھنا ہے، تو یہاں سے ہم کو مسلمانوں کو ختم کرنا ہوگا۔ 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں نے لڑی ہے، 1831 کی جنگ آزادی مسلمانوں نے لڑی ہے، 1803 کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں، 1799 کے اندر حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ اس وطن کی آزادی کے لیے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سے پہلے ان کے والد حیدر علی صاحب رحمت اللہ علیہ اس وطن کی آزادی کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان کی قربانی کو اس وطن کے لیے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید ہوئے، نواب سراج الدولہ شہید ہوئے، حضرت ٹیپو سلطان کے والد شہید ہوئے، حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ 1799 کے اندر شہید ہوئے، 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کرنا، اس ملک کو آزاد کرانا، ملک کی آزادی کے لیے اپنے سر سے کفن باندھنا، اور سر سے کفن باندھ کر اس مٹی کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کرنا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا فتویٰ کہ اے مسلمانوں، جس طریقے سے تمہارے اوپر نماز، تمہارے اوپر زکوٰۃ، تمہارے اوپر حج جس طریقے سے فرض ہے، اس روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے اپنے وطن کو آزاد کرانے کے لیے تمہارے اوپر جہاد کرنا بھی فرض ہو گیا ہے۔ آج اقتدار کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے فرقہ پرست یہ کہتے ہیں کہ ان مدرسوں کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ ان مدرسوں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، یہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو انگریز کے زمانے میں انگریز کی گھوڑوں کی مالکیں کیا کرتے تھے، وہ لوگ ہیں جو انگریز کے نمک خوار تھے، ان کا نمک کھایا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی ان کو مدرسوں سے ڈر لگتا تھا، اس لیے کہ مدرسے مجاہد پیدا کرتے تھے۔ آج وہ اقتدار پر بیٹھ کر بھی یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر دہشت گردی کی تعلیم ہوتی ہے۔ آؤ آ کر مدرسوں کی تعلیم کو دیکھو، آؤ آ کر مدرسے کو دیکھو۔ ان مدرسوں نے اپنے ملک کے اوپر قربان ہونے والے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس مدرسے نے وطن کے اوپر قربان ہونے والوں نے پیدا کیا ہے، اس مدرسے نے اپنے وطن کے اوپر اپنی جانوں کو، نذرانوں کو پیش کرنے والوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ مدرسے ہیں جن مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، جو دلی کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس دیا کرتے ہیں، انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلا فتویٰ دیا ہے، اور
فتویٰ کیا دیا کہ مسلمانوں اپنے وطن کے لیے اپنی جان کو دے دینا تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ 1803 کے اندر فتویٰ دیا۔ 1831 میں بالاکوٹ کی پہاڑی کے اوپر سب سے پہلے جہاد آزادی کا علم بلند کیا مسلمانوں نے۔ اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی آئی ہے، جہاں پر مسلمان اور برادران وطن سب نے مل کر اس وطن کی آزادی کے لیے کوشش کی ہے، لیکن قضاء و قدر کا فیصلہ کہ وہاں پر بھی مسلمانوں کو اور قوم کے لیے، اس وطن کے لیے لڑنے والے لوگوں کو شکست ہوئی ہے۔ اس وقت انگریز نے اس ملک کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے ہم کو مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، یہاں سے علماء کو ختم کرنا ہے، یہاں سے اسلام کو ہم کو مٹا دینا ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 3 سال تک مسلمانوں کا قتل عام اس ملک کے اندر کیا گیا ہے۔ جہاں پر جو داڑھی اور ٹوپی والا ملے اس کو پکڑو اور اس کو پھانسی کے اوپر لٹکا دو۔ تاریخ گواہ ہے، دلی سے لے کر قصہ خانی بازار پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی مسلمان کی گردن نہ لٹک رہی ہے۔ صادق پور آپ کے برابر میں پٹنہ کے قریب جاؤ، جا کر دیکھو، کوئی عالم نہیں بچا تھا جس عالم کو ختم کر کے تختہ دار کے اوپر نہ لٹکا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے پر اس وطن کی آزادی کے لیے قربانیاں دی گئیں۔ انگریز نے یہ فیصلہ کیا، میں آپ کو یہ بتلانے چلا ہوں کہ انگریز نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے، علماء کو ختم کیا جائے، مدرسوں کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ اگر علماء کو اور مدرسوں کو ختم نہ کیا گیا ہم یہاں پر پھر اقتدار نہیں اپنا چلا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں سے مدرسوں کو ختم کیا، علماء کو ختم کیا، اور 3 سال تک پورے ملک کے اندر لوگوں کا قتل عام جاری رہا ہے۔ ان حالات کے اندر جب ملک کے اندر اسلام کے لیے، اپنے وطن کے لیے لڑنے والے لوگ باقی نہیں رہ گئے، اس وقت دیوبند کی بستی میں ایک مدرسے کو قائم کیا گیا ہے جس مدرسے کو دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے۔ آج اسی مدرسے کی دین ہے کہ پورے ملک میں نہیں، پورے بر صغیر میں نہیں، بلکہ پورے عالم کے اندر اگر دین کی روشنی چمک رہی ہے، دین کی شمع جل رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ میرے بھائی دیوبند اور دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر نکلنے والے لوگوں کا کام ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو اپنے مدرسے بنانے ہوں گے، مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہوگی، قرآن پڑھانا ہوگا، قرآن کی شکشا دینی ہوگی، قرآن کے ساتھ ان کی زندگیوں کو رکھنا ہوگا۔ جب قرآن کے ساتھ وہ پڑھیں گے تو ان کے دین کی حفاظت ہوگی۔ میرے بھائیوں، مدرسے کے اندر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، مدرسے کے اندر یہ بتلایا جاتا ہے کہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں، مدرسے کے اندر یہ سکھلایا جاتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، اپنے برابر والے لوگوں کو کس طریقے سے اپنے دل کے قریب لے کر بٹھانا ہے۔